السلام علیکم۔ سورج ڈھلنے کا وقت تھا۔ محلے کی گلی میں شام کی پہلی ٹھنڈی ہوا نے گرد و غبار کو تھوڑا سا بٹھایا۔ نیلی دیواروں والی حویلی کے بالائی کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والا آسمان پیلے، نارنجی اور گلابی رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کسی نے رنگ برنگی چادر بچھا دی ہو۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی زینب کی آنکھوں میں وہی رنگ تھے، لیکن اس کے دل پر ایک گہرا سرمائی سایہ چھایا ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں بے ترتیب طور پر پڑوس کے گھر کی چھت پر بیٹھے دو فاختاؤں کو دیکھ رہی تھی، جو آپس میں چہچہا رہی تھی۔ ان کی نرم آوازوں میں ایک ساتھی کا سکون، ایک ہم زباں کا اطمینان تھا۔ زینب کے حلق میں ایک گھٹن سی اٹھی۔ اس کی زندگی اس حویلی کی طرح پرانی اور مضبوط تو تھی، مگر اندر سے بہت خالی محسوس ہوتی تھی۔ 2 سال پہلے جب اس کے غریب بیمار والد کی زندگی موت سے جوجھ رہی تھی، تب اس کا نکاح اس کے والد کے عمر رسیدہ دوست چودھری صاحب الدین سے ہوا تھا۔ صاحب الدین دولت مند تھے، معزز تھے، اور انہوں نے زینب کے گھر والوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس کا خیال اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی، جبکہ زینب کی زندگی کی بہار ابھی 18ویں دہلیز پر تھی۔ شادی ایک رسم تھی، ایک ضرورت تھی، ایک ایسی قربانی جو غربت کے ہاتھوں زینب کو دینی پڑی تھی۔ اس نے دل میں کچھ امیدیں باندھی تھیں، شاید احترام، شاید پیار، شاید زندگی کا ایک نیا سفر۔ لیکن صاحب الدین ایک اچھے انسان تھے، مگر بوڑھے تھے۔ ان کی دنیا گنجلک کاروباری معاملات، پرانی یادوں اور جسمانی تھکن کے گرد گھومتی تھی۔ وہ زینب کے ساتھ مہربان تھے، اسے ہر سہولت فراہم کرتے تھے، نفیس کپڑے، قیمتی زیورات، عمدہ کھانا، مگر وہ سہولتیں، وہ اشیاء اس کے دل کی گہرائیوں میں اٹھنے والی آہوں کو خاموش نہ کر پاتی تھی۔ ان کے درمیان ایک خلیج تھی، عمر کی نہیں بلکہ جذبوں، خیالات، خواہشوں کی۔ صاحب الدین کا دل شام کی چائے اور ریڈیو پر لگے پرانے گانوں میں سکون پاتا تھا۔ وہ زینب سے بیٹھ کر کبھی کوئی نئی کتاب پڑھنے، کسی نئے خیال پر بات کرنے یا محض مستقبل کے خواب دیکھنے کی بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی گفتگو گھر کے انتظامات، رشتہ داروں کی خبروں یا ماضی کے قصوں تک محدود رہتی تھی۔ زینب کا دل جو جوانی کے جوش اور تخیل کی پروازیں سے لبریز تھا، اس سکون میں گھٹن محسوس کرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی بات سمجھے، اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ چاندنی راتوں میں چہل قدمی کرے، ستاروں کے نیچے اس کے خوابوں کی تعبیر تلاش کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ نئی جگہوں کی سیر کرے، ہنستے بولتے لمحات بانٹے۔ مگر صاحب الدین کے لیے شام کی چہل قدمی بھی ایک مشقت تھی۔ وہ جلد تھک جاتے تھے، ان کی آنکھوں میں اکثر نیند کا غلبہ رہتا تھا، جبکہ زینب کی آنکھوں میں دنیا کو دیکھنے، جاننے اور محسوس کرنے کی بے چینی چمکتی رہتی تھی۔ راتیں سب سے مشکل ہوتی تھی۔ وہ بڑے خاموش اور سرد کمرے میں اکیلے پڑی رہتی تھی۔ صاحب الدین کی نیند گہری اور بے ہوش ہوتی۔ کبھی کبھار ان کا ہلکا سا خراٹا اس خاموشی کو توڑتا۔ زینب کی آنکھیں کھلے چھت کو دیکھتی رہتی، اس کا جسم جوانی کی حرارت سے بھرا ہوا ایک عجیب سی بے چینی اور اداسی محسوس کرتا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے چھوئے، پیار سے بغل میں لے لے، اس کی تنہائی کو دور کرے، مگر صاحب الدین کا پیار ایک بزرگانہ شفقت تھا۔ سر پر ہاتھ پھیر دینا، کبھی کبھار کھانے پر زور دینا، وہ جسمانی قربت، وہ جذباتی شدت، وہ پرجوش پیار جو زینب کے دل کی گہرائیوں میں معجزن تھا، وہ اس بوڑھے شوہر سے کبھی محسوس نہ ہو سکا۔
یہ ناانصافی نہیں تھی، یہ صرف اور صرف ایک المناک حقیقت تھی۔ صاحب الدین کے پاس وہ آگ نہیں تھی جو زینب کے اندر سلگ رہی تھی۔ ایک دن محلے میں ایک نئی دلہن آئی، شبنم، شادی کے چمکدار جھومر اور سرخ چوڑیوں میں ملبوس، اپنے نوجوان شوہر کے ساتھ ہنستی کھیلتی گزرتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے والہانہ محبت چمک رہی تھی۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہے لگاتے۔ زینب اپنی بلکونی سے انہیں دیکھتی رہی، اس کا دل ایک تیز چھری کی طرح چھلنی ہو گیا۔ شبنم کی خوشی، اس کا جوش، اس کا نوجوان ساتھی، یہ سب زینب کی اپنی محرومیوں کا ایک زندہ تصویر بنا کر سامنے لے آیا۔ آنسو جو اس نے مہینوں سے روک رکھے تھے بے قابو ہو کر بہہ نکلے۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کمرے کی خاموشی اس کے دل کے ٹوٹنے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس نے ایک ڈائری لکھنا شروع کی۔ سفید صفحات پر وہ اپنے دل کے زخم، اپنی خواہشوں کی دھنک، اپنی تنہائی کے اندھیرے اتارنے لگی۔ وہ لکھتی، آج چاند بہت خوبصورت ہے، ہوا میں خوشبو ہے، دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس حسین رات کا ذکر کروں، مگر یہاں تو صرف دیواروں کی خاموشی ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے جیسے میں ایک سنہرے پنجرے میں قید ہوں، ہر چیز چمکدار ہے مگر ہوا تک نہیں آتی۔ کاش کوئی سمجھ سکے کہ دولت، سہولتیں، عزت، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک دل کیسے ویران رہ سکتا ہے۔ ایک شام صاحب الدین معمول سے زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ کاروبار کے کچھ پریشان کن معاملات تھے۔ وہ بیٹھک میں اپنی بڑی کرسی پر بیٹھے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ زینب نے ہمت کر کے قریب جا کر پوچھا، چاچا جان کچھ پریشانی ہے؟ اس نے اب تک انہیں چاچا جان ہی کہا تھا، شوہر کا لفظ زبان پر نہیں آتا تھا۔ صاحب الدین نے آنکھیں کھولی، ایک گہرا سانس لیا۔ ہاں بیٹی، دنیا داری کے کچھ جمیلے عمر ہو گئی ہے، اب یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے زینب کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک قسم کی بے بسی تھی۔ تمہیں تو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تم اپنا وقت کچھ خوشگوار کاموں میں گزارو۔ زینب کا دل چاہا کہ کہے میرا خوشگوار وقت وہ ہے جب کوئی میرے ساتھ ہو، میرے جذبات سمجھے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ صاحب الدین بھی کسی نہ کسی طرح اسی پنجرے میں ہے، عمر، ذمہ داریوں اور تنہائی کے پنجرے میں۔ اس لمحے غصہ اور اکتاہٹ کے بجائے اس کے دل میں ان دونوں کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی موجزن ہوئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ قیدی تھے، حالات کے ہاتھوں مجبور۔ اس ہمدردی نے اسے ایک نئی راہ دکھائی۔ اس نے اپنی توانائیاں باہر کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محلے کی خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا کڑھائی اور سلائی کا مرکز شروع کیا۔ اس میں اسے ایک نئی زندگی مل گئی۔ نوجوان لڑکیاں، شادی شدہ عورتیں سب اس کے پاس آتی۔ ان کی باتوں، ان کے مسکراتے چہروں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور پریشانیوں سے زینب کا اپنا دل ہلکا ہونے لگا۔ وہ انہیں سکھاتی، ان سے سیکھتی۔ اس کی صلاحیتیں جو گھر کی چار دیواری میں دب کر رہ گئی تھی اب پھر سے کھلنے لگی۔ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ ان معصوم چہروں کو دیکھ کر، ان کی شرارتوں پر ہنس کر اسے ایک فطری تسکین ملتی۔ صاحب الدین نے اس کا کام کو سراہا۔ وہ خوش تھے کہ زینب مصروف رہتی ہے۔ کبھی کبھار وہ مرکز میں آ جاتے، خواتین سے رسمی بات چیت کرتے، زینب کی تعریف کرتے، لیکن ان کا تعلق اب بھی سطحی تھا۔ زینب کی اندرونی دنیا، اس کے وہ خواب جو ڈائری کے صفحات تک ہی محدود تھے،
ان سے وہ ناواقف تھے۔ پھر وہ دن آیا جب صاحب الدین بیمار پڑ گئے۔ معمولی نزلہ زکام سے شروع ہونے والی بیماری پیچیدہ ہوتی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا عمر کا تقاضا ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو پوری طرح ان کی خدمت پر لگا دیا۔ وہ دن رات ان کو سرہانے بیٹھی رہتی، دوا پلاتی، کھانا کھلاتی، ان کا بستر درست کرتی۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی، اس کی آواز میں مہربانی صاحب الدین کے لیے سب سے بڑی دوا تھی۔ ایک دن جب وہ خاصے کمزور ہو چکے تھے، انہوں نے زینب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کی انگلیاں ٹھنڈی اور کمزور تھیں۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، زینب تمہیں بہت تکلیف دی ہے میں نے۔ زینب حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی انہیں اس طرح بات کرتے نہیں سنا۔ نہیں چچا جان، آپ نے تو ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ صاحب الدین نے آنکھیں بند کر لی، ایک لمبی سانس لی۔ خیال ہاں شاید رکھا، مگر تمہارے دل کا خیال نہ رکھ سکا۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، زندگی سے بھری ہوئی ہو۔ میں بے بس ایک بوڑھا آدمی تھا۔ تمہاری آنکھوں میں جو اداسی تھی، جو خواہش تھی، وہ میں ہمیشہ دیکھتا رہا، مگر کچھ کر نہ سکا۔ میرے پاس وہ چنگاری نہیں تھی جو تمہارے اندر ہے۔ ان کی آواز میں ندامت اور رنج تھا۔ تمہاری زندگی کا بہترین وقت میرے ساتھ ضائع ہوا، مجھے اس کا احساس ہے۔ معاف کر دینا بیٹی۔ یہ الفاظ زینب کے دل پر گہرا اثر کر کے آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں میں چمک اٹھے، لیکن یہ غم یا افسوس کے آنسو نہیں تھے، یہ ایک طرح کی راحت کے آنسو تھے۔ آخر کار اس خاموش چیخ، اس کی دبی ہوئی اکتاہٹ، اس کے اندر کے سوال کو سنا گئی، اگرچہ تاخیر سے۔ اگرچہ اس وقت جب سب کچھ ختم ہونے کو تھا۔ اس نے صاحب الدین کا ہاتھ تھوڑا سا دبایا۔ کوئی بات نہیں چچا جان، آپ نے جو دیا وہ آپ کی حد تک تھا، میں ناراض نہیں ہوں۔ کچھ دنوں بعد صاحب الدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ زینب کے نام تھا۔ حویلی بھی اس کی ملکیت تھی۔ رشتہ داروں کی نظروں میں اب وہ ایک امیر بیوہ تھی، مگر زینب کے لیے یہ آزادی کی علامت تھی۔ وہ پنجرے سے باہر تھی، لیکن آزادی کا مطلب صرف دولت یا جائیداد نہیں ہوتا۔ زینب کے دل میں اب بھی وہی خلا تھا، وہی خواہش تھی جو صاحب الدین کے ساتھ رہتے ہوئے ادھوری رہ گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ ان خواہشوں کو دبانے پر مجبور نہیں تھی۔ وہ اپنے مرکز کو مزید وسعت دینے لگی۔ اس نے غریب لڑکیوں کو مفت تعلیم اور ہنر سکھانے کا ایک چھوٹا سا سکول شروع کیا۔ اس کا گھر اب بچوں کی کھلکھلاہٹ، خواتین کی گپ شپ اور علم و ہنر کی خوشبو سے بھر گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد بن گیا دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بکھیرنا۔ ایک دن سکول کے لیے تعمیراتی کام کرواتے ہوئے وہ ایک نوجوان انجینئر سے ملی، عمران، جو صاف ستھرے کپڑوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جوش تھا، باتوں میں نئے خیالات۔ وہ زینب کے کام سے متاثر تھا۔ وہ اس کے سکول کے بارے میں سوالات کرتا، اس کے منصوبوں پر اپنی رائے دیتا۔ پہلی بار زینب نے کسی نوجوان مرد سے اپنے خوابوں، اپنی منصوبہ بندیوں پر بات کی۔ عمران کی بات غور سے سنتا، اس کے خیالات کو سمجھتا اور کبھی کبھار اس سے بہتر تجاویز بھی دیتا۔ ان کی ملاقاتیں صرف کام تک محدود تھیں، لیکن ہر ملاقات کے بعد زینب کے دل میں ایک نئی سی لہر دوڑ جاتی۔ وہ محسوس کرتی جیسے کوئی اس کی زبان سمجھ رہا ہو۔ عمران کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں کرتی تھی۔ وہی ستارے، وہی چاندنی جن کے نیچے وہ تنہا اداس ہوا کرتی تھی، اب جب وہ کام کے بعد تعمیراتی جگہ پر
کھڑے ہو کر بات کرتے تو ایک نیا ہی حسن دکھائی دیتے۔ زینب کو خوف آتا کہیں یہ اس کی دیرینہ خواہشوں کا فریب تو نہیں، کہیں وہ صرف اپنی ادھوری محبت کا سایہ تو عمران پر نہیں ڈال رہی۔ اس نے اپنے آپ پر سخت گرفت کی، وہ صبر سے کام لینا چاہتی تھی۔ ایک رات سکول کی ایک تقریب کے بعد جب سب لوگ چلے گئے، عمران نے زینب کو روکا۔ چاند کی روشنی سکول کے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ زینب، میں آپ کے بارے میں بہت سوچتا ہوں۔ عمران کی آواز میں ایک لرزش تھی، صرف آپ کے کام کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے بارے میں، آپ کی ہمت، آپ کی لگن، آپ کی تنہائی۔ اس نے آخری لفظ بڑی ہمت سے کہا۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے سالوں سے کسی نے اس کی تنہائی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ عمران نے کہا، میں جانتا ہوں آپ کا ماضی، آپ کی جد و جہد، مجھے معلوم ہے یہ شاید مناسب نہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا دل، جیسی روح، وہ کبھی تنہا نہیں رہتی۔ آپ کے خوابوں کا احترام کرنے والا، انہیں پورا کرنے میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی ہونا چاہیے۔ زینب کی آنکھیں بھر آئی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس نے اپنی ڈائری کے سفید صفحات پر لکھے تھے، جو اس نے چاندنی راتوں میں ستاروں سے کہے تھے۔ یہ وہ حقیقت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں؟ اس نے بہت دیر تک عمران کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خلوص تھا، ہمت تھی، اور ایک جذبہ تھا جو صاحب دین کی آنکھوں سے کبھی غائب رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، صرف اتنا، شکریہ عمران، تم نے میری خاموشی کو سنا۔ آگے کا راستہ آسان نہیں تھا۔ معاشرے کی نظریں، رشتہ داروں کی باتیں، ماضی کا بوجھ، سب کچھ تھا، لیکن زینب اب وہ مایوس لڑکی نہیں رہی تھی جو تقدیر کے سامنے بے بس ہو۔ اس نے زندگی سے لڑنا سیکھ لیا تھا، اور عمران اس کا ساتھی بن کر اس کی لڑائی میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ اس کی کہانی محرومیوں کی داستان سے شروع ہوئی تھی۔ ایک بوڑھے شوہر کے ساتھ شادی کی اکتاہٹ نے اس کے جوان دل کو زخمی کیا تھا، مگر اسی آگ نے اسے مضبوط بنایا۔ اس نے سیکھا کہ محبت صرف رومانوی جذبات نہیں ہوتی، محبت ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، جیسے اس نے صاحب الدین کے آخری دنوں میں کی۔ محبت خدمت ہو سکتی ہے، جیسے اس نے اپنی سوجھ بوجھ سے دوسروں کی زندگیوں کو سنوارا، اور آخر کار محبت دوبارہ کھلنے کا حوصلہ بھی ہو سکتی ہے جب وقت، حالات اور ایک سچا دل موقع دیتا ہے۔ زینب کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی اپنے سکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے، خواتین کو ہنر سکھاتی ہے، لیکن اب جب وہ چاندنی رات میں چہل قدمی کرتی ہے تو اس کا ہاتھ عمران کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب وہ نئے خواب دیکھتی ہے تو عمران خوابوں کی تعبیر بننے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کا دل اب ویران نہیں رہا۔ وہ خلا جو کبھی ایک بوڑھے شوہر کی نااہلی سے پیدا ہوا تھا، اب ایک نوجوان ساتھی کی محبت، فہم اور جوش سے بھر گیا تھا۔ بوڑھے کی شادی کی اکتاہٹ کا سایہ ماضی کی ایک اداس یاد بن کر رہ گیا تھا۔ موجودہ لمحہ اور مستقبل کی امیدیں اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں چمک بکھیر رہی تھی۔ زندگی بالآخر اپنی تمام تر بے رحمی کے بعد اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن نشان کو ہلکا سا پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔